بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان انجم علاء الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھا۔ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کے عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی ہے عزت دینے والا اور تو ہی ہے ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پوری سخون سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور علاء الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور علاء الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سنایا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کو ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بخار بہت زیادہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور جانی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین علاء الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑے بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور علاء الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سننے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیوں نہ کہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور علاء الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور علاء الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کی ذہن میں مختلف سوال تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور علاء الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کا تخت تھا۔
اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا، اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیوں نہ کہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں ہی وہ بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ میں نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کیوں رہی ہے، مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ارسطو شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کر سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ بخار ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجموعے کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے قصور نہیں ہیں۔ سلطان نور علا الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے کہا کہ بڑے غور سے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہا تھا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور علا الدین زنگی کا بیشتہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر جرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پائے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو باغور سے دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر باغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجموعے کے سامنے اللہ کو حاضر ناحاضر کر کے کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناحاضر جان کر اللہ کی قسم کھا کر، یہ سن کر سارا مجموعہ حیران ہو گیا، یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے، اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر دیا، تو میں بھی وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا۔ اتنے میں سلطان نور علا الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا، جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا، اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شہریار سے کہا آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور علا الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اے میرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیوں نہ کہ جو داغ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر لگا ہو وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور علا الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شہریار نامی لڑکی نے امیر ابن مرحوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرحوم کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرحوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور علا الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور علا الدین زنگی نے شہریار نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مر گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرحوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا اور شاہی کنیز کی جانب کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑے کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور علا الدین زنگی کے خاص جاسوس نے شہریار اور امیر ابن مرحوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھا کر لیے اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرحوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑے بڑے دور دور سے امیر ابن مرحوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور علا الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور ان کے وجود پر لگایا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح ڈھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا
اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخوش کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پاکیزگی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔